نوافل کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ نوافل کا تو یہ ہے کہ یہ کمپنسیشن ہے ہمارے فرائض کے لیے، کہ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کمی رہ جائے، اگر ہمارے فرائض کی ادائیگی میں کوئی شارٹ فال ہو، کوئی گیپ ہو، تو یہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اس گیپ کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں، کہ دیکھو میرا بندہ نماز میں کامل ہے یا ناقص۔ اگر تو وہ کامل ہوگا تو کامل ہی لکھ دیا جائے گا، یعنی اس کا ثواب اس کو پورا کا پورا مل جائے گا۔ اور اگر اس کے نماز کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ گئی ہو، یعنی کہ نماز کے اندر کیا دو چیزیں تھیں؟ حاضری تھی اور حضوری تھی۔ اگر حاضری تو ہے، حضوری میں کچھ کمی بیشی ہے، یہاں پہ یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ نماز میں کمی رہے گی کہ چلو مطلب مس ہی ہوگی، نہیں، یہ وہ والی کمی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ نماز تو ادا کی لیکن اس لیول کی نہیں ادا کی جس کی ہونی چاہیے تھی۔ اگر اس کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے، دیکھو میرے بندے کے پاس نفل بھی ہیں یا نہیں۔ اگر نفل ہیں تو میرے بندے کے فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو۔ پھر تمام اعمال کا حساب اس طرح لیا جائے گا اور اس بندے کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ بندے کے فرائض میں جو کمی رہ جاتی ہے، گیپ رہ جاتی ہے، اس کو میک اپ کرتے ہیں۔ پھر نوافل کے ذریعے دوسرا فائدہ نوافل سے کیا ہوتا ہے کہ نوافل سے بندے کا اللہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے بات کی کہ ایک بندہ ہے وہ صرف اپنی A to Z جو اس کے 1 to 5 بلٹ پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ دس از یور رسپانسبلٹی، وہ کرتا ہے۔ اس کا اپنے مینیجر سے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے کمپیئر ٹو دو ون جو کہ مینیجر سے جا کے پوچھتا ہے کہ آپ کے پلیٹ میں کوئی ایسا ہی چیز ہے which I can help you with, there's something that I can take on over from you۔ وہ بندہ جو اوور اینڈ ابو کرتا ہے اس کا اپنے مینیجر سے ایک الگ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رابطے سے وہ کچھ ملتا ہے جو ضابطے سے نہیں ملتا۔ رابطہ اور ضابطہ فرق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، وہ کام کرتا ہے اور چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے، اور سارے مزدور جو ہیں وہ چھٹی کے وقت ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مزدور وہ چھٹی کا وقت ہونے کے باوجود رک جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ مزید لگا کے جو سیمنٹ باہر پڑا ہوتا ہے اس کو اندر کر دیتا ہے۔ مالک دیکھتا ہے کہ بھئی چھٹی کا وقت ہو گیا، یہ مزدور ابھی تک یہاں ہی تھا، کام کرتا رہا، اس کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی چھٹی ہو گئی، سب مزدور چلے گئے، تم کیوں ابھی تک یہاں پہ ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مالک بات یہ تھی کہ بارش آنے والی تھی، آسمان پہ بادل تھے، میں نے سوچا کہ اگر ہم سیمنٹ کو یوں ہی باہر چھوڑ کے چلے جائیں گے تو رات کو بارش ہوئی تو سارا سیمنٹ خراب ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ نقصان سے بچنے کے بجائے کچھ دیر کی اور بات ہے، محنت کر کے یہ سیمنٹ اندر کر دیتا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ اس کی اینول گریڈنگ کیا بنی؟ ایکسٹراڈنری بنی نا، کیونکہ اس نے اوور اینڈ ابو جا کے کام کیا۔ تو جب مالک نے بھی اس کو دیکھا کہ اس نے کمپنی کی یا اس نے مالک کی خیر خواہی سوچی تو اس نے اس کو 1000 کا نوٹ نکال کے دے دیا۔ اب ضابطے کے حساب سے اس کے 500 بنتے تھے مزدوری، لیکن رابطہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیا مل گیا؟ 1000 مل گیا۔ تو ضابطے سے اتنا نہیں ملتا جتنا رابطے سے مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع الشمس ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، تو اس کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن تامتن تامتن، کامل کامل کامل۔ ایک بندہ ہے وہ لاکھوں کا خرچہ کر کے حج پہ جاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، بہت سی مجاہدوں سے گزرتا ہے، لیکن اس کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔
کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ ضابطہ ہے. جو بندہ فجر کی بعد کچھ دیر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو 1 قبول حج اور 1 قبول عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رابطہ ہے. تو نوافل کے ذریعے بندے کو رابطے کا اجر ملتا ہے. نوافل جو ہیں یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. نفل عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے. گوئنگ اوور اینڈ ابو دا جاب ڈسکرپشن ہمیشہ بندے کو اپنے سینئرز کے قریب کرتی ہے. خدمت کیوں بندے کو شیخ کے قریب کرتی ہے؟ کیونکہ وہ بندہ، اس کے اوپر کوئی فرض لازم چیز تو ہے نہیں کہ اس نے خدمت کرنی ہے. وہ اوور اینڈ ابو کر رہا ہوتا ہے، اپنی ایکسٹرا ایفرٹ ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اصول ہے کہ قربت کے لیے اوور اینڈ ابو جانا پڑتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی نوافل اسی طرح کام آتے ہیں. بندے کو اوور اینڈ ابو جانا پڑتا ہے. بہت مشہور حدیث قدسی ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا، کہ جس نے میرے ولی سے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، فقد اذنتہ بالحرب، تو میں اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور میرا بندہ میرے فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. صرف یہی نہیں، اور اگر وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اعضاء جس سے بندہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعضاء سے بندے کو آسانی دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کانوں کے ذریعے سنی ہوئی باتوں میں حق اور باطل کا فرق دکھانا شروع کر دیتے ہیں. آنکھوں کے ذریعے دیکھی ہوئی چیزوں میں سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھا دیتے ہیں. ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کو، غلط کاموں کی طرف ہاتھ روکنے کو بندے کو خود بچا لیتے ہیں. نیک کاموں کے ہاتھ بڑھانے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. برائی کی طرف قدم اٹھنے نہیں دیتے ہیں، نیکی کی طرف قدم اٹھانا آسان کر دیتے ہیں. ان اعضاء سے جو بندہ اپنی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بندے کے محافظ بن جاتے ہیں. یہ سب کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ نوافل کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے. پھر اس کا چوتھا فائدہ نوافل کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حصار کے طور پہ بندے کی فرائض کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں. نوافل فرائض کے لیے حصار بن جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو بندہ اپنے نوافل میں پکا ہوتا ہے وہ فرائض میں پکا ہی رہتا ہے، اور جو بندہ نوافل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے فرائض بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ مستحب کاموں میں سستی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ سنتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو مسنون اعمال میں سستی کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ فرائض سے محرومی کا مرتکب ہوتا ہے. اور فرائض کی محرومی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت سے محرومی حاصل ہوتی ہے.